سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے میرا تعارف تو مختصراً آپ سب کے سامنے گروپ میں ہو گیا تھا، ابھی ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اس میں سیرت کے متعلق ہم نے پڑھنا ہے، اور 3 دن کی یہ ہماری ورکشاپ ہے۔ بڑا مشکل ہے 3 دن کے اندر پوری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ، اس لیے ہم اس میں چیدہ جو باتیں ہیں یا بہت زیادہ جو اہم ہیں وہی بیان کر سکتے ہیں۔ پوری سیرت کا احاطہ 3 دن میں ممکن نہیں ہے 1 گھنٹے کی کلاس میں، لیکن اس سے 3 دن کے دن میں یہ ضرور ہوگا، ان 3 دنوں میں سیرت پڑھنے سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے اندر ایک چاہت پیدا ہو جائے، اور آپ کو ایک لگن ہو کہ ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری واقفیت ہو، اور اس کے متعلق جو مبادیات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس میں آپ لوگ کس مکمل حد تک تو نہیں، لیکن جتنا بھی اللہ رب العزت نے لکھا ہوا انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا جب بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہر مسلمان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کے لغوی معنی ہوتے ہیں طریقہ کار اور چلنے کے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کسی کام کا طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کا اسلوب۔ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے جاننا ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آج پوری دنیا ایک عالمگیر نظام کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ انسانی خود ساختہ نظام آپ سب سمجھتی ہیں کہ یکے بعد دیگرے وہ فیر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ یہ ضرورت بھی اگر کوئی مذہب پورے کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، کیونکہ عالمگیر نظام کا نمونہ اگر کسی نے پیش کیا ہے تو یہی اسلام ہے۔ اور اسلام وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی شخصیت اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے حیات طیبہ، وہ اس میں وہ تمام اتوار اور وہ تمام اوصاف، وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اپنی زندگی میں درپیش تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے سیرت نبی علیہ السلام کی سیرت میں پھر بنیادی طور پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات، اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اہم ابحاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے وہ واقعات جس سے کچھ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہی عبادت ہے، تو عموماً ہم جو سیرت پڑھتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، اور یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام اشخاص کو اور اہم واقعات کو پڑھتے ہیں، اور یہی مقصد ہے۔ لیکن ہم جو ان 3 دن میں پڑھیں گے، 3 دن کی ورکشاپ ہے، اس میں ہم نے بہت سارے بنیادی چیزیں بھی حل کرنی ہیں۔ اس کا مقصد ابتدائی حالات، یعنی ان 3 روزہ سیرت النبی ورکشاپ میں ہم یہ جو آپ کے سامنے ایک آؤٹ لائن ہے، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں یہی پڑھیں گے۔ لیکن اس میں بھی میرا نہ یہ دعویٰ ہے اور نہ میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ ہم پوری سیرت پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ سیرت سے کچھ آشنائی ہوگی اور ایک جستجو پیدا ہوگی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کو مزید پڑھنا ہے۔ اگر تو یہ جستجو پیدا ہو گئی اور ایک طلب اور چاہت پیدا ہو گئی تو ہم 3 روزہ سیرت النبی ورکشاپ میں کامیاب ہو گئے، اور اگر اس میں اس طرح کی طلب نہ پیدا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی محنت کی مزید ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی حالات ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نسب مبارک ہے۔ میری رفتار یا انداز گفتگو تھوڑا تیز ہوگا کیونکہ بہت سارے پوائنٹس اور ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، پیر منگل بدھ، اور ان 3 میں آپ لوگوں کو مشقیں بھی ملیں گی، کچھ آپ کا کوئز بھی ہوگا،
کچھ پوچھا جائے گا آپ سے MCQs کی طرح سے، تو اس کو اس لیے جو کچھ بھی پڑھیں اس کو اچھے سے یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ یاد سے مراد ہے کہ اس کو ایک دفعہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو ہم اس پہ پڑھیں گے چیز وہ ہے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نور بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغیر بن نزار بن معاد بن عدنان. یہ آپ کا سلسلہ نسب عدنان پہ جا کے رک جاتا ہے اور اس سے آگے عموماً بیان نہیں کیا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے آگے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ عدنان تک سلسلہ نسب بخاری شریف تک میں بھی عدنان تک ہی سلسلہ نسب معاد بن عدنان تک ہی ذکر ہے. باقی بعض لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن جو ہم امام بخاری کی اقتدا کریں گے اس میں صرف عدنان تک ہے. والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ یہ ہے محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. تو آپ علیہ السلام کے والدین کا جو نسب ہے وہ کلاب بن مرہ پہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نسب کی بات ہوتی ہے وہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ خاندانی شرافت نبی علیہ السلام کو بہت حاصل تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہیں کر سکے، بلکہ ابو سفیان نے جب کفر کی حالت میں تھے وہ تو بادشاہ روم ہرکل جس کا نام ہے اس کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا اور کہا وفینا ذو نسب، یعنی وہ نبی اعلیٰ خاندان سے ہیں، وہ ہمارے درمیان ذو نسب ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے. حضرت ابو سفیان حالت ایمان میں نہیں تھے، چاہتے تھے کہ اگر وہ موقع بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسی غلط بات ان تک پہنچائی جاتی لیکن بادشاہ روم کو، لیکن انہوں نے ایسا جملہ بولا وفین ذو نسب کہ وہ ہمارے درمیان بڑا اچھا خاندان، ان کا جو خاندانی شرافت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو انہوں نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں بولا جس سے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دیا جائے. لیکن ایک وقار گرانے کی سب سے بہترین چیز خاندانی پس منظر ہوتا ہے، خاندانی تاریخ ہوتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی خاندانی تاریخ جو ہے وہ بہت روشن ہے اور بڑی پروکار ہے. تو ہمارے ذہنوں میں پہلے یہ بات سیرت النبی کے ضمن میں جو ہم نے پڑھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب میں ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے اور ہمارے ذہنوں میں خاندانی شرافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور موجود ہو. یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت اور بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے قریش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو جنہیں فضل اور کمال بہت زیادہ حاصل ہوا. ان میں فہر بن مالک بھی ہے، ان کا لقب ہے قریش اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً کہا جاتا ہے نا آپ قریشی ہیں، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فہر بن مالک کی نسبت سے. فہر بن مالک کی نسبت سے کیونکہ ان کی اولاد قریشی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. فہر بن مالک قریش کیوں کہلاتے ہیں یا قریشی نے کیوں کہا جاتا ہے، پھر انہیں کی نسبت سے ان کی اولادوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریش نا ایک سمندری جانور کا نام تھا جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے. یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ ہی غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. تو چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے تھے. اسی لیے اس کے بعد نبی علیہ السلام کی نسبت بھی قریشی لفظ معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے سمجھ لیں یہ جو چیز آئی قریش کیوں کہا جاتا ہے اور قریش سے کیا مراد ہے، وہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاشم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، یہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا اصل نام عمر تھا. انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچتے اور روٹیوں کا چورا چورا کر کے اونٹ کی گوشت کے شوربے میں سرید بنا کے تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلایا کرتے تھے.
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. ان کی یہ عادت تھی. ہاشم جو کہ آپ علیہ السلام کے پردادا ہیں, بڑی شان و شوکت بھی تھی. پھر انہوں نے جب یہ ملک شام جاتے اور وہاں سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ والوں کو اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے پیٹ بھر کے, اس دن سے ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا, ہاشم کا مطلب یہ پھر یہ کہنے والے معروف ہو گئے. تو چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے, اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے, اور بہت حسین, بہت زیادہ خوبصورت, بہت وجیح تھے. تو جب یہ ایک بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عامر کی صاحبزادی سے ہوئی, جن کا نام سلمہ تھا, اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے. چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں غزہ میں انتقال کر گئے, اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے. ٹھیک ہے, اور جب یہ 7 یا 8 سال کے ہوئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگ گئے, ورنہ یہ مدینہ میں اپنے نانا کے ساتھ رہتے رہے عبد المطلب, کیونکہ والد صاحب کا ان کے ملک شام میں انتقال ہو گیا تھا. تو یہ قریش اور ہاشم اور ان کی وجہ تسمیہ, یہ چیزیں سیرت کا اہم جز ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور اس سے واقفیت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ دوسرا اہم پہلو ہے, وہ ہے غار ہرا. عبد المطلب, عبد المطلب کو یاد رکھیں, عبد المطلب جو کہ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں, ان کا اصل نام تھا شیبہ. ان کا یہ نام عبد المطلب نہیں ہے, لیکن ہم سب میں معروف ہے, ہم عبد المطلب ہی کہتے ہیں. ان کا جو نام تھا وہ تھا شیبہ. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے. غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے, کئی کئی دنوں تک لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اکثر یہ گوشہ نشین رہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. ان کے بدن سے آتا ہے, اور یہ سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بہت زیادہ عقیدت تھی, اور مکہ والوں میں جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگا کرتے تھے, تو دعا قبول ہو جاتی تھی. اور اس وقت میں یہ عبد المطلب ہی تھے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے, اور یہی عبد المطلب تھے جو چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دیتے تھے, اور اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. اور ان کا لقب ملتا ہے پرندوں کو کھلانے والا, متعمد خیر انہیں کہا جاتا تھا. یہ اس وقت میں بھی شراب کو اور زنا کو حرام سمجھتے تھے. یہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس وقت موحد ہی تھے. زمزم شریف کا کنواں جو بالکل اس وقت خراب ہو چکا تھا, انہوں نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کے درست کروایا تاکہ لوگ آب زمزم سے سیراب ہوں. تو ان کی ذمہ داریاں بھی یہ تھی کہ آپ ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے. اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا. عبد المطلب کے وقت میں 120 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. عبد المطلب کی جو وفات ہوئی وہ 120 عمر تھی ان کی. پھر اصحاب فیل کے واقعے کی ابھی ضمناً ہم نے ذکر کیا, تو اصحاب فیل کا کیا واقعہ ہے اس سے متعلق بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے, نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے ایک یمن کا بادشاہ تھا ابرہا. وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے, اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہا نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار عالی شان گرجا گھر بنایا. کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کے اس گرجا گھر کا حج کیا کرے. جب مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ قبیلہ کے نانا کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کیا اور پھر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا, تو جب ابرہا نے یہ واقعہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا خانہ کعبہ کو میں ڈھال دوں گا. تو انہوں نے ہاتھیوں کی فوج, ابرہا نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے. اب جب اس نے یہ فوج تیار کی اور اس مقصد کے لیے نکلا, تو اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا, اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے. اب عبد المطلب کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تو ہمیں اس کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس وقت جو دستہ اس نے آگے بھیجا تھا حملہ آور ہونے کے لیے بیت اللہ شریف میں, اس میں جو اونٹ تھے وہ 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے جو انہوں نے چھین لیے تھے. عبد المطلب کو جب یہ پتا چلا تو انہیں اس واقعے سے بہت زیادہ رنج ہوا, چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے.
خود تشریف لے گیا اس کے لشکر میں. اچھا جب ابرہہ کو پتا چلا یہ چیز کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے حضرت عبد المطلب جو ہیں ان کا بہت مقام تھا عرب میں، قریش میں، تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا. اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ ایک بلند قامت ہیں، روبدار ہیں، نہایت حسین و جمیل آدمی ہے، اور جن کی پیشانی پہ نور نبوت کی جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی اللہ کی طرف سے ابرہہ پر عبد المطلب کا ایک روب طاری ہوا، اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کے آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اپنے برابر بٹھا کے دریافت کیا کہ سردار قریش کہیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اچھا جی، اب وہ ایک کیفیت. عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کی سپاہی جو ہے وہ ہانک کر لے گئے، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو یہ سن کے ابرہہ نے کہا اے سردارانی قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند ہے، شاندار آدمی ہے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار بہت کم کر دیا ہے. اونٹ اور بکری کی کیا حیثیت ہے یا اس کی کیا وقاعت ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، آپ اپنے بکری اور اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ بہت کمال تھا. عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں کا مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. یہ جب کیفیت تھی تو ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں آیا اور کہا ہے سردار مکہ آپ سنیں، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور زمین میں پوری زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں ان کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا اپنے لیے لازم ضروری سمجھتا ہوں. اب یہ دھمکی دی اس نے عبد المطلب کو. اب عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے کریں، اب آپ کا معاملہ ہے، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے کوئی سفارش نہیں کروں گا، اور میں سفارش کرنے والا کون ہوں. اب یہ جو گفتگو ہو گئی، اس نے ڈرانا چاہا، عبد المطلب نہیں ڈرے کیونکہ وہ ان کا توکل تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خود ہی حفاظت کریں گے. اب اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کے اپنے گھر چلے آئے، کیونکہ وہ تو اونٹیں لینے آئے تھے، تو ان کا جب مطلب پورا ہو گیا وہ واپس آ گیا. اب انہوں نے مکہ والوں سے فرمایا تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کے مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور اس میں چھپ جاؤ. مکہ والوں سے کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازے کا حلقہ پکڑ کے انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ انہوں نے وہاں ایک شعر کہے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر اے رب، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے اپنے تعاشاروں کی بھی مدد فرما اے رب. یہ جملہ بولا عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے جو نشانی تھی، اللہ کی جو قدرت تھی، اس کے نشان اس کے انتظار میں تھے. اب ابرہہ ایک طرف تیار ہے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سب نے اس کو اختیار دے دیا ٹھیک ہے آپ کریں، اللہ کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے. اب کیا ہوتا ہے، ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنا لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ وہ لے کر آگے بڑھتا ہے، اور آگے سب سے آگے جو یہ لگاتا ہے جس ہاتھی کو، اس کا نام ہے محمود. ٹھیک ہے، وہ اب وہاں بیٹھ گیا، یہ لوگ اس کو ہانک رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہا، وہ آگے نہیں ہو رہا. یہ عجیب حال تھا، اور اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف وہ آئے. ابابیلوں کے ان لشکروں کو دیکھ کے ابرہہ کی فوجوں پر ایک زور شور سے سنگ باری شروع ہو گئی، اور ان پر ایک رعب طاری ہو گیا. آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر وہ ایسے برسے، اور اس طرح انہوں نے ان پر سنگ باری کی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یا اللہ کے قہار اور جبار ہونے کی دلیل تھی، اور اللہ کے غضبناک ہونے کی دلیل تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی اس میں زندہ نہیں رہا، سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر بکھر گئی. اور قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے.
ٹھیک ہے، سورہ فیل میں اس واقعے کو تفصیلاً جو ہے اس کی تشریحات میں تفصیلات میں ملتا ہے۔ تو واقعہ فیل کا نبی علیہ السلام کی زندگی اور عبد المطلب کے ساتھ ایک اہم تعلق ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 55 دن پہلے ہی پیش آیا۔ اور ابرہہ کون تھا؟ یمن کا بادشاہ۔ یہ بھی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو معاملات تھے جس میں یہ ایک اہم واقعہ تھا، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی حضرت عبداللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر، جمال، صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار تھے، عفت اور پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ تھیں، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش کر رہے تھے عبداللہ کے لیے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب میں بھی شریف ہو، شرافت والی ہو، عفت اور پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ یہ ان کی چاہت تھی۔ ٹھیک ہے، تو عجیب اتفاق کیا ہوا کہ ایک دن یہی عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، وہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ بلکہ شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر زمان کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بار بار قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اب کیا کیا، اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں بچا لی اور عالم غیب سے چند ایسے چیزیں نمودار کی جو اس دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی مشابت ہی نہیں رکھتی تھی، یعنی کچھ عجیب سی چیزیں تھی، اور وہ سوار تھے، انسان بھی نہیں تھے اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں تھی۔ انہوں نے آ کر انہیں یہودیوں کو مارا اور بھگا دیا اور عبداللہ کو باحفاظت ان کے مقام تک پہنچا دیا جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ، ان کے متعلق اتنا معلوم ہونا ضروری ہے جتنا یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کی سیرت میں عبداللہ جو ہیں ان کا انتقال بھی پتہ ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور جب عبداللہ کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا، یعنی اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ ایک انداز ہے فرشتوں سے، جیسے کہ اور بھی مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ فرماتے ہیں جائے جنت کو دیکھ کر آئے کہ وہ کیسی ہے، تو یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے یا اپنے فرشتوں سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی جب انہوں نے فرشتوں نے غمگین ہوئے اور غم کا اظہار کر کے کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو پوچھا کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی یتیم ہو گئے، یعنی کہ ان کے والد کا انتقال آپ جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں ہی اس کا حامی ہوں، میں ہی اس کا حافظ ہوں۔ تو اب جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی لونڈی ایک ہی تھی، ام ایمن، جس کا نام تھا برکہ، اور اس کے علاوہ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب طریقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا، اور ام ایمن بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی، آپ کو کھلاتی تھی، کپڑا پہناتی تھی، پرورش کی پوری ضروریات بھی مہیا کرتی تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر حضرت ام ایمن کی دلجوئی بھی فرماتے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اب اگر بات کریں نبی علیہ السلام کے نبوت سے پہلے جو آپ علیہ السلام کی برکات نبوت میں کا جو ظہور ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہے، صبح سادی کی سفیدی ہے، شفق کی سرخی ہے، سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے نا، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اور خوارق عادت بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والی ہے۔ پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، پھر اس طرح باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرزب و شاداب ہو جانا، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ برسوں کی خشک سالی ختم ہوئی، پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کی مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل میں زلزلہ آنا، اس کے 14 گنگوروں کا مدھم ہو جانا، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو ایک غیر معمولی واقعات تھے اور اس میں گویا پیشن گوئی تھی
یہ سب واقعات اس سلسلے کی ہی کڑیاں تھی کہ حضور نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات ہے، اور عالم کائنات کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرات انبیاء کرام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت میں کہتے ہیں ارحاس۔ انبیاء کے آنے سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں، الف را ہا الف صاد، اور نبی کی نبوت کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں معجزات۔ تو مذکورہ بالا جو بھی میں نے آپ کے سامنے چیزیں کی، چاہے وہ اصحاب فیل ہو یا سرسبز و شاداب ہو جانا ہو زمین عرب کا، یا برسوں کی خشک سالی ختم ہو گئی ہو، یا بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا ہو، یہ سارے واقعات ارحاس تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو بھی معاملات ہوئے جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ تمام کے تمام معجزات تھے، اور نبی علیہ السلام کی معجزات سے ہم سب واقف ہیں۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایوان کسرا، یہ سمجھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ملتا ہے جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائے خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا، آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے خطیب بغدادی کی، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے فرمایا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ محمد کو مشرق اور مغرب میں گشت کراؤ، ان کو سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کا وصف معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ، چرندوں، پرندوں کے سامنے پیش کرو۔ انہیں حضرت آدم کی صورت، شیس کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، یعقوب کی بشارت، موسیٰ کی شدت، ایوب کا صبر، یونس کی طاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی عصمت اور عیسیٰ کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کی کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا، سیدہ آمینہ فرما رہی ہے، تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا لوٹا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ معاملات جسے کہتے ہیں کہ برکات نبوت کا ظہور ہوا، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ معاملات ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یا دنیا میں تشریف آوری کی ایک خوشی کا سماں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ سب کو پتہ ہے امام الانبیاء حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً 55 یا 50 دن بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور مشہور قول بارہا میں یہ کہوں گی، اختلاف اپنی جگہ، مشہور قول کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل، ٹھیک ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد، والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کے احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے آپ کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ،
اس نے آپ کو چند دن دودھ پلایا. تو یہ جو ابو لہب کی باندی ہیں سویبہ، یہ نبی علیہ السلام کی رضائی والدہ ہیں. پھر حلیمہ سعدیہ نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا. 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا. آپ کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی. اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. اب آپ کی پیدائش کی ابتدا سے ہی دیکھیں آپ پر کیسے کیسے مصائب آئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے 12 سال 2 ماہ کی عمر میں، 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ کے بہت رفیق، بہت دوست صدیق ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ آپ کو تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف سفر کراتے ہیں. راستے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، عالم بحیرہ راہب. اس سے ملاقات ہوئی. ابو طالب نے آپ کو انہوں نے واپس کرنے کا کہا کہ آپ انہیں نہ لائیں، انہیں واپس لے جائیں. تو ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا. 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ نے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والے جنگ، جسے حرب الفجار کہتے ہیں، اس میں حصہ لیا. لیکن اس لڑائی میں آپ نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا. اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ جو قبائلی عصبیت ہے، جو تعصب ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا. اور اس معاہدے کو کہا حلف الفضول، کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی. اس وقت آپ کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی، اور 23 سال کی عمر میں آپ کی جو 25 سال کی عمر میں 23 سال کی عمر میں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. اور پھر خوب منافع ہوا، برکت والے ہاتھ، برکت والی ذات، اور حضرت خدیجہ کو اس مال میں بہت زیادہ منافع ہوا. اسی لیے حضرت خدیجہ نے نکاح پیغام بھیجا نبی علیہ السلام تک. 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا. ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے 25 سال، لیکن آگے جو عدد ہے وہ بھی یاد رکھ لیں، 2 ماہ. ٹھیک ہے. تو 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا. حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. 2 بیٹے 4 بیٹیاں 6. ٹھیک ہے. آپ کی اولاد حضرت قاسم کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی. یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہوگی. دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے. پیدائش کی کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہوا. ان کی ولادت آپ کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے. ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی اس کے بعد ہوئی. اس کے بعد جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی. ان کا نکاح مکہ ہی میں ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے حضرت خدیجہ کے سامنے ہوا. جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان سے ہوا. آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہوئی، جن کا نکاح مدینہ میں آپ نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان سے ہی کر دیا تھا. نبوت ملنے کے بعد جب آپ کی عمر 41 سال ہوئی تو آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی. جب عمر کتنی ہوئی؟ 41 سال. تو آپ کی جو چوتھی صاحبزادی اور آخری صاحبزادی جو ہیں ان سے وہ پیدا ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 41 سال. ٹھیک ہے. صاحبزادیوں میں آخری صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ. ٹھیک ہے. ان کی پیدائش ہوئی. ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد حجہ کا 3 ہجری میں حضرت علی سے ہوا. اور آپ کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو آپ کی وائف حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 17 ماہ کی عمر پاک کے 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ پر غیبی اسرار اللہ کے راز کھلنا شروع ہوئے، اور 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی اثر نو تعمیر شروع کی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں نصب کیا. ٹھیک ہے. اس وقت آپ کی عمر شریفہ کیا تھی؟ 35 سال. اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے 9 ربیع الاول مطابق 14 فروری کو جب آپ کی عمر 40 برس 1 دن تھی. آپ کی عمر کو کتنی عمر ہو گئی؟ 40 سال 1 دن. تو اللہ کا جیسے قانون ہے 40 سال کی عمر میں نبیوں کو نبوت ملتی ہے، حالانکہ پیدا تو وہ نبی ہی ہوتے ہیں، اعلان 40 میں ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا. بعثت نبوی یعنی آپ کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ کہ پہلے سال ہی نمازیں فرض کر دی گئی. اور 18 رمضان مبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 6 دن ہوئی تو آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا.
رمضان میں نزول وحی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی بہت محبت تھی. آپ مختصر ترین خوراک لے کے غار ہرا میں چلے جاتے. گھر واپسی سے قبل غار ہرا کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزارتے. پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف آتے, مختصر خوراک لے کے دوبارہ غار ہرا کی طرف تشریف لے جاتے. آپ غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے. آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ عرب کے لوگ کہتے تھے ان محمدن قد اشرک ربہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں از خود رفتہ ہو چکے ہیں, گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن دیکھنا یہ تھا, کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہی کی بدلیاں چھٹنے کا وقت ہے؟ کیا تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا بتوں کے پاش پاش کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا ابھی روشنی کی کرن یا علم کے اثر کا لمحہ آ گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی یا آ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور اس کی مدد, اس کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے تمام تر امیدیں اپنی وابستہ کرتے ہیں اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں اور اس سے اپنے لیے اور اپنی پوری قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جو آپ غار ہرا میں گزارا کرتے تھے, انتہائی جہد میں گزرتے, انتہائی مشقت میں. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر صبح, ہر دوپہر, ہر شام کو متوجہ ہوتے, اس کی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کے چمکنے پر متوجہ ہوتے. آپ ہر لمحہ, ہر سانس, ہر پلک جھپکنے اور ہر دل کی ہر دھڑکن اور ہر سرگوشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوتے, اللہ کی طرف پلٹتے. آپ کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی. اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف اور اکناف میں سایہ فگن تھی. بت گمراہی بے راہ روی کی علامت بن کے کعبہ شریف کے دیواروں پہ لٹک رہے تھے. آپ کو اتنا بڑا مشن سونپا گیا, بھائی ایسے گمراہ لوگوں میں اب آپ نے اسلام پھیلانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی انکساری اللہ کی رحمت میں امید کو بھی بڑھا دیتے. پھر امید خوف بے چینی میں بدل جاتی. اس کے ساتھ عجز و انکساری میں بھی اضافہ ہوتا. اللہ کی طرف بارگاہ میں التجاہیں اور بڑھ جاتی اور روتے. جب امت کا حال دیکھتے, لوگوں کا حال دیکھتے تو خوف آتا, اللہ کے سامنے پھر رجوع کرتے. لیکن جب اللہ پر توکل بڑھتا تو یہ خیال آتا اللہ نے ذمہ داری سونپی, اللہ مدد کریں گے. لیکن جب لوگوں کو دیکھتے, مکہ والوں کو دیکھتے تو پریشان ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے تھے. ایک رات آپ غار ہرا میں اعتکاف میں تھے, رمضان المبارک کے مہینے میں. وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی جو ایک جانب سے ایک بشری کسب اور دوسری جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے درمیان تھی. دوسرے لفظوں میں وہ رکاوٹ دور ہوئی جو نبوت اور ولایت کے درمیان تھی. رحمت دو عالم غار ہرا میں معتکف تھے, حالت اعتکاف میں تھے. ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے, اس نے کہا اقرا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تب فرشتے نے بہت قوت, یہ 3 دفعہ جملہ جو دہرایا, اس کے بعد قوت سے اپنے بازوؤں میں خوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کے کہا اقرا. رحمت دو عالم نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر اس نے دوسری مرتبہ زور سے اپنے بازوؤں میں اچھی طرح بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ. تب اس نے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازو میں لے کے خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے پاس تشریف لے آئے. آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا زملونی, مجھے کمبل اڑا دیں. سیدہ خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دی. جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوئی, آپ نے اپنی رفیقہ حیات بیوی کو تمام تازہ ترین واقعہ بیان کیا. سیدہ خدیجہ نے فوراً کہا, ایسی بیوی کمال. میں اکثر پڑھتی ہوں تو بڑا ایمانی کیفیت ہو جاتی ہے. سیدہ خدیجہ نے کوئی اس طرح کی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی, بلکہ کیسے دلاسا دیا, کہا ہرگز نہیں, اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں, حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. پھر سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل خاندانی طور پہ قریش کے اعلیٰ طبقے سے تعلق بھی رکھتے تھے اور ایک تعلق تھا ان کا نبی علیہ السلام سے, اور انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی, اس کو چھوڑا ہوا تھا اور دینی کتب کا مطالعہ بھی کرتے تھے. بتوں کے نام پر ذبح شدہ جانوروں کے گوشت سے بھی دوری اختیار کرتے تھے. ورقہ بن نوفل نے دین کے مطالعے کے سبب فوراً پہچان لیا. ورقہ بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت بھی اختیار کر لی تھی
اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے اور وہ عبرانی زبان میں انجیل بھی جانتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے، وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نابینا اور عمر رسیدہ تھے، انہیں دین اور دنیا کے بہت سے امور کا علم بھی تھا۔ وہ اب اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق عمل اور اچھے خاتمے کے ساتھ یہی دعا کرتے تھے، اللہ میرا خاتمہ مطلب اچھا خاتمہ ہو، خاتمہ خیر ہو۔ تو جب ان کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سن لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ کو کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری خوب آپ بیتی سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی تردد، کوئی سوچ و بچار نہیں کیا، فوراً کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل یہ کلمات ایک پختہ یقین، سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کہے۔ انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت والی پاک صاف زندگی سے بھی آگاہ تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب یہ عرب کے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے اور تو اس وقت میں ہوا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو ورقہ بن نوفل اور وحی کے معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور سیدہ خدیجہ کا دلاسہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں بہت اہم ہے اور ایک بیوی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ سیرت رسول سے ہمیں درس ملتا ہے ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ سیرت رسول سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو کیسے رازدار بنانا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات سیرت سے متعلق ہے۔ آگے جو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نسب نامہ پڑھ لیا ہم نے، برکات نبوت کا ظہور پڑھا، اعلان نبوت سے پہلے کے حالات پڑھ لیے۔ اب جو اہم چیز ہے نا وہ ہے خاموش اور کھلی دعوت کی حکمت عملی کیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت کی، ٹھیک ہے، اس کی حکمت عملی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا واضح عنصر آپ کا بے پناہ جذبہ صبر تھا، استقلال تھا، استقامت تھی، اولوالعزمی تھی، اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی۔ تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی، ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے وہ یہی کہتے تھے کہ جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں یہ ان کی کیا طاقت ہے، ان کی کیا قوت ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ تکلیفیں پہنچ جاتے اور دن رات اسلام اور پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب ہمیشہ صبر سے، خاموشی سے، ہمت سے، استقامت سے دیا۔ آپ نے دعوت حق کے اپنے موقف پر سے ذرا برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتیں اور ہر خواہش کی چیز پیش کی گئی اور آپ کو پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس دعوت حق کے سامنے کسی پیشکش کو حقارت سے ہی دیکھا، اسے اپنایا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے صبر آزما اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے ہمیشہ اخلاقی نمونہ پیش کیا، گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرمی سے، دل آزاری کا جواب ہمدردی اور غم گساری سے۔ آپ نے اس ماحول میں تصادم سے ہمیشہ گزریز کیا، آپ تصادم سے بچتے تھے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کرتے تھے، لوگوں کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا مشن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے جب اٹھتے ہیں، آپ کی قوم ساری آپ سے جفا کاری کرتی ہے، غداری کرتی ہے، بت پرستی اور درگاہ پرستی ان کا دین ہے، باپ دادا کی روش ان کی دلیل تھی، غرور، تکبر، حمیت، انکار ان کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین تھے، ان کے اصل مرکز پر قابض اور ان کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا اب تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آئے۔ یہ بالکل فطری بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کی ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھتے تھے، یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر بلا کوئی کسی طرح کا شک نہیں تھا،
انہوں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہوئے۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث ہیں، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی ہیں یعنی چچا زاد، پھر آپ کے زیر کفالت بچے اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سب کے سب پہلے ہی دن جیسے ہی دعوت دی مسلمانوں، اس کے بعد حضرت ابوبکر اسلام کی تبلیغ میں اب سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے دلیر اور بڑے دل عزیز، نرم خوب پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور آپ جو ہیں وہ دل رکھنے والے تھے۔ ان کے پاس مربت، دور اندیشی، تجارت، حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لینا شروع کیا اور دعوت دینی شروع کی۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گئے اور یہ بزرگ اسلام کا اول دستہ بنے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ، عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، ارکم بن ابی ارکم، عثمان بن مزعوم، ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت۔ اس طرح بہت سارے نام ملتے ہیں جو مسلمان ہوئے۔ قریش کے باہر جو لوگ پہل اسلام لائے، ان کی جو فہرست ہے اس میں عبداللہ بن مسعود بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش، احمد بن حجش، بلال بن رباح، سہیب رومی، عمار بن یاسر، یہ لوگ ہیں۔ عورتوں میں جو پہلے اسلام لائیں، ام ایمن، ٹھیک ہے، عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل، لبابۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء، یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہوئے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 پہنچتی ہے۔ 130 لوگ تھے جنہوں نے اولین اسلام قبول کر لیا، دعوت دی، قبول کر لیا۔ لیکن یہ بات ہم پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے، ابھی کھلی دعوت نہیں ہو رہی، ابھی خفیہ کام ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ان سے مؤخر بھی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ابتدا میں اسلام لے ہیں۔ اچھا، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں نازل ہوا اس میں کچھ نماز کے احکام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پہ نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں اختلاف نماز پنجگانہ کے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض ہوتی تھی، لیکن اس کے متعلق بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر استنجے کا طریقہ سکھایا، بس۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں صرف یہی ملتا ہے۔ صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے، اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار اسی طرح ہوا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں، کیونکہ ابو طالب بڑا ساتھ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبادت تھی، یہ عبادت ہی تھی جس کا اہل ایمان کو حکم تھا۔ اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کا حکم نہیں تھا، اور تھا یا نہ تھا یہ ہمیں اسلام سے یا مطالعہ سیرت سے نہیں ملتا۔ البتہ وحی کے ذریعے توحید کے مختلف گوشے بیان کیے گئے، تزکیہ نفس کا حکم دیا، مکارم اخلاق کا حکم دیا، بلیغ و وعظ اور ایسے انداز کا حکم دیا، ایسے بیانات کا حکم دیا جس سے سینے کھلے۔ یوں 3 برس گزر گئے، نبوت کے بعد 3 سال گزر گئے۔ دعوت و تبلیغ کا کام افراد تک صرف محدود ہے اور چھپ کر ہو رہا ہے، مجمعوں اور مجلسوں میں اس کا اعلان نہیں ہوتا۔ لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہو گئی بات، مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا، لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ بعض نے کسی اہل ایمان پر سختی بھی کی اور سختی ہوئی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو۔ اب کھلی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جیسے بھی آئے 130 کے قریب لوگ، تو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ وہ اٹھا سکتی تھی یہ جماعت، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکلف کیا گیا اور اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا۔ اور آپ پر نازل ہوئی آیات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔
اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، یعنی بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے قوم فرعون سے نجات پائی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ کے واقعے کی تفصیل بھی اللہ نے بیان کی۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب ایکا وغیرہ کا انجام بھی ذکر کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا؟ بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو لیکن دانائی چھوڑ دو، دانائی نہیں نادانی چھوڑ دو، یعنی یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اگر تم اپنی بات پہ قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کرے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا معاذ اللہ۔ اور پھر کہنے لگا ابو لہب میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر یعنی تباہی کا سبب بنا ہو جتنا تم اپنے خاندان کے لیے بنے ہو معاذ اللہ۔ اب اتنی سخت باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی جا رہی ہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، واللہ تم لوگ اس طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں مانتے ہیں، اور تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے، میں بھی ان کا ایک ہی فرد ہوں، فرق صرف اتنا ہے میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب میں سے آگے بڑھتا ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، میں تمہاری مسلسل حفاظت اور مدد کروں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، مدد ضرور کروں گا، بات نہیں مانوں گا۔ اچھا یہ تو پھر بھی کسی حد تک نرم گو تھے، انہوں نے گفتگو میں نرمی کی۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب نے کہا یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب جب یہ بات کی کہ اس کے ہاتھ تم لوگ پڑے تو ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، میری موجودگی میں ابو طالب نے کہا ابو لہب کو تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب کھلی تبلیغ کا ایک تو یہ حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، دوسرا حکم آیا واصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، اے نبی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس میں کھل کر کیجئے، مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے مشرکین کے مجمعوں ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کی، آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے، ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے مجمع عام کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کی، آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھروں میں کیا کی جاتی دوری اختلاف کھڑا کر دیا جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ اس کو ہمیشہ اور ناگوار ہی سمجھتے رہے اور ناپسند کرتے رہے، لیکن لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ معاملات ہوئے کھلی نبوت کی، کھلی نبوت کا جب آپ کو حکم دیا گیا۔ اب اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کی کیسے جو ہے پہاڑ ڈھائے گئے۔ نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے کاروائیاں رفتہ رفتہ شروع کی، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی شروع کر دی انہوں نے۔
اور بہت ایسے کام کیے ان کے سرداروں نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہوئے سزائیں دینی شروع کر دی. ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑتا، اور یہ بات تو بالکل فطری تھی. اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑتے اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کرتے. مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے، انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئی جنہیں سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل پھٹ جاتا ہے. ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کروں. ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہہ دیتا، ذلیل و رسوا کرتا، اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا. اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود مارتا، دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا کہ چلو اس کو مارو. حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی پہ لپیٹ کر دھواں دیتا. حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا. یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے حضرت مصعب، شدت سے دو چار ہوئے تو ان کی کھال تک اڈھیر دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا اور انہیں مکہ میں گھمایا جاتا، انہیں کھینچا جاتا. پھر بھی اگر گرم ریت پر انہیں جب بھی لٹایا جاتا تو ان کے جو زبان سے لفظ نکلتا تھا وہ یہی تھا، احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا اور یہ احد احد ہی کہتے رہتے. یہ تو کچھ مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں. دھوپوں میں ڈالا جاتا، کھانا پانی نہ دیا جاتا اور بھوکا پیاسا رکھا جاتا، ظلم ان پر بے پناہ کیا جاتا. دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کناروں پہ لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے. پھر کہتے، وہ اس حالت میں بھی کہتے کہ اللہ ایک ہے. حضرت بلال کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا. حضرت عمار بن یاسر جو غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی تپش پر انہیں سزا دیتا. ایک بار انہیں اس طرح سزا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا سکے اور اسی ظلم پر اور اللہ کی توحید پر قائم رہے اور وفات پا گئے. حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی. یہ اسلام میں پہلی شہیدہ خاتون تھی. ان کے والد کا نام خیاط تھا. یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ کی لونڈی تھی. بہت یہ جو ان کے والد کا نام جو حیات تھا، یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی. بہت بوڑھی اور ضعیف تھی. حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا. انہیں دھوپ میں تپایا گیا، سینے پہ سرخ پتھر رکھے گئے، پانی میں انہیں ڈبویا جاتا. ان کے ہوش و حواس بالکل ختم ہوئے. ان سے مشرکین کہتے، جب تک تم محمد کو گالی نہیں دو گے، لات اور عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے. اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا لیکن جسے مجبور کیا گیا، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنا بھی قبول کر لیا. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی کچھ اہم واقعات ہیں جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں. اس کا مقصد صرف ایک سرسری پڑھنا نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے، اس سے دین کی محبت، سیرت سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس کے لیے قربانیاں، اور اس سے سبق اور عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا. اور ان پر آج ہمیں دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو ہم سے نہیں ہوتی. یہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے ابتداء اسلام میں اپنے لیے برداشت کی اور جو ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس پر صبر کیا، استقلال پہ رہے، اور تو پھر اللہ رب العزت نے بول بالا بھی کیا. ہجرت حبشہ اگر دیکھیں، اب جو ایک بہت زیادہ اہم واقعہ ہے سیرت میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہجرت حبشہ ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. اس سے بھی ہمیں بہت سبق ملے گا کہ صحابہ کرام نے کیسی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بال چھوڑا ہے. جو لوگ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. نبوت کے چوتھے سال کے درمیان جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمان محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے. اور ابتدا میں تو معمولی تھا، لیکن روز بروز بڑھتا گیا. اور نبوت کے 5ویں سال کے درمیان میں ظلم و ستم کا سلسلہ اس حد تک پہنچ گیا
کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا. مسلمان دن بدن مشرکین کے عتاب کا نشانہ بناتے، کمزور ہوتے، ظلم کے پہاڑ بے دردی سے ان پہ توڑتے، اور مرد تو مرد، باندیاں اور عزت دار خواتین بھی اس سے محفوظ نہیں تھی. باپ بیٹے اور آقا اور غلام، غرض ہر رشتہ خون آلود، زخم آلود ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوتا، لیکن کوئی چارہ نہیں تھا. آپ دور دراز کو اس صفا پر موجود ارکم بن ابیل ارکم مخزومی کے گھر چلے گئے، جسے دار ارکم میں اپنے اصحاب کو جمع فرمایا. دار ارکم بھی مکہ میں تھا. آپ دار ارکم مطلب ارکم کا گھر، تو یہاں ارکم بن ابیل ارکم کا گھر تھا. تو ادھر آپ نے انہیں جمع کیا اپنے صحاب کو اور انہیں تسلی تسکین دی. یہ سن 5 نبوی کی بات ہے، یعنی جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی نبوت کی 5ویں سال. اب اہل مکہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ کی بے چینی بھی بڑھ گئی، سنگین حالات ہو گئے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا معاملات کس طرح طے کریں. یہ معاملات سارے چل رہے ہیں. تو ابھی اس ساری صورتحال میں اب آئے گا ہجرت حبشہ. حبشہ کی ہجرت کا حکم. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں سے شہر چھوڑ دو، دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور صرف اپنے دین کے لیے دیا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں جس سے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یہاں تک ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. آج کے جو سبق ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہم نے پڑھی اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے، تاکہ آپ لوگوں کو جب کوئز ملے تو حل کرنے میں آسانی ہو. ہم نے سب سے پہلے ابتدائی حالات میں نبی علیہ السلام کا نسب نامہ پڑھا، قریش اور ہاشم سے متعلق پڑھا، کسے کہتے ہیں اور ہاشم کسے کہتے ہیں. غار حرا میں ہم نے نبی علیہ السلام کی شب و روز کے معاملات پڑھے، اور عبد المطلب اور اصحاب فیل کا واقعہ پڑھا، حضرت عبداللہ کا واقعہ پڑھا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور کیسے جاؤ منصب والے تھے، اور برکات نبوت کا ظہور پڑھا. اس کے علاوہ ہم نے پیدائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس میں جو اہم واقعات تھے، وہ ملک شام کا جو سفر تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، اور ان کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو ان کا جو دلاسہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ تھا، وہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ پڑھا ہم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصادم سے گریز کیا کرتے تھے، اور دعوت و تبلیغ کو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھا. اس میں پھر بعض دعوت حکمتاً خفیہ بھی رکھی گئی، اور بعض دعوت کا سلسلہ حکمتاً جو ہے وہ اعلانیہ بھی کیا گیا اللہ کے حکم کے بعد. پھر جو کھلی دعوت کا حکم آیا تو پھر قرابہ داروں میں تبلیغ کا حکم آیا. دوسرا یہ کہ اسلام قبول کرنے والوں پر جو ظلم ستم کیا گیا، وہ ہم نے اس میں کچھ نام پڑھے. بہت ساری فہرست ہے اور بہت لمبا سبق ہے، لیکن چونکہ 3 دن ہے تو اس لیے ہم نے اس میں احاطہ اسی طرح کرنا ہے، ضمن. اور پھر ہم نے آج انشاءاللہ ہجرت حبشہ شروع کیا ہے، اس کو مکمل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کل کر لیں. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.